کراچی سے پشاور تک پیٹرول کا بحران، عوام ہلکان، ہڑتال کے باعث اکثر شہروں میں پیٹرول پمپ بند، جہاں دستیاب وہاں قیمتیں زائد۔ لاہور، فیصل آباد اور سکھر میں پیٹرول پمپ کہیں کھلے کہیں بند۔ کراچی سمیت اکثر شہروں میں صورتحال خراب، عوام کی تبدیلی سرکار کو دہائیاں۔ غریب عوام کا احساس کریں، صبح سے ہم پیٹرول کے پیچھے پھر رہے ہیں، میں صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، اپنے بچوں کی اسکول لینے جانا ہے، ہماری پرابلمس ہم کیسے حل کریں گے پیٹرول کے بغیر؟ میں نے بھی ابھی پیٹرول ڈوالا ہے، ٹینکی فل کروائی، تو کل کو پھر مسئلہ نہ بن جائے۔ پیٹرولیم ڈویژن اور ڈیلرز ایسوسی ایشن کی بیٹھک بیکار، ڈیڈ لاک برقرار، ڈیلرز کا 5% مارجن تسلیم کرنے سے انکار، 8 روپے فی لیٹر کا اضافہ ناقابل قبول، حکومت کا 2 ٹوک موقف، بعض گروپ ہڑتال کی آڑ میں من مانا اضافہ چاہتے ہیں، ناجائز مطالبات تسلیم نہیں کریں گے، وفاقی وزیر حماد اظہر کا پیغام۔ پیٹرول کے لیے قطاروں میں کھڑے لوگ آج پرانے پاکستان کو حسرت سے یاد کر رہے ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ شہباز شریف کے وار، حکومت نے آسان مسائل کو بھی نااہلی سے بحران بنا دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی تنقید، لمبی قطاریں عوام کے قرب و بے بسی کی داستان ہے، دعا ہے کہ عمران خان اور وزراء یہاں کھڑے ہوں۔ مریم نواز کی ٹویٹ۔ گندم اور کھاد سمیت اشیاء ضروریہ کا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، سندھ حکومت نے عوام دشمن مجرمان کے خلاف مؤثر اقدامات نہ کیے تو وفاقی حکومت مداخلت کر سکتی ہے، وزیر اعظم عمران خان کا انتباہ۔ 53% کھاد سندھ میں ذخیرہ کر دی گئی، خسرو بختیار کا الزام، سیاست کریں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ نہ ڈالیں، وفاقی وزیر کا مشورہ۔ 70% پاکستانی معاشی ابتری پر رو رہے ہیں، پیٹرول کے نرخ مزید 20 روپے بڑھیں گے، مہنگائی کی سونامی میں عوام اگلے پچھلے درد بھول جائیں گے۔ مسلم لیگی رہنما احسن اقبال، گورنر اسٹیٹ بینک کو وائس رائے کی طرح صرف IMF کو جواب دہ ہونے کا دعویٰ۔ لیگی رہنما مریم نواز کی آڈیو لیک کے معاملے پر وزارت اطلاعات نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی، لیگی دور میں میڈیا کو ملنے والے اشتہارات کی چھان بین کی جائے گی۔ مریم نواز کے میڈیا سیل نے 9 ارب 62 کروڑ روپے سے زائد اخراجات کیے، سرکاری رقم کے استعمال سے متعلق رپورٹ تیار کی جائے گی۔ ثاقب نثار کی ایک آڈیو آئی ہے جس کو وہ ڈینائی کر رہا ہے، اور سزا بھی جو ملی ہے وہ قید کی ملی ہے، نااہلی کی ملی ہے، لیکن ایک جسٹس نسیم حسن شاہ کا اپنا انٹرویو ہے، وہ اس انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہاں ہم نے بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی تھی۔ ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو پر اتنا واویلا، جسٹس نسیم حسن شاہ نے تو انٹرویو میں بھٹو کو غلط پھانسی کا اعتراف کیا، وزیر اطلاعات سندھ کا پیپلز پارٹی کو انصاف نہ ملنے کا شکوہ۔ کرپشن نے ملک کو برباد کیا، کوئی مقدس گائے نہیں، کچھ لوگ نیت کی بنیاد پر سیاست میں زندہ رہنے کے خواہش مند، تصور نہیں کر سکتے تھے کہ پاپڑ اور چھابڑی والوں کا پوچھا جائے گا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا لاہور میں خطاب، نیب افسران پر الزامات لگانے والوں پر رشوت کے ثبوت مانگ لیے۔ ایکسپورٹ پر عدم توجہ کے باعث شرح نمو بڑھتے ہی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے، ڈالرز کی کمی کے باعث IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، وزیر اعظم کا سہنی دھرتی ریمیٹنس پروگرام کی تقریب سے خطاب، بیرون ملک سے ترسیلات زر اخراجات کا خسارہ پورا کرنے کا نسخہ قرار۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرانے کے لیے حکومت سے فنڈز مانگ لیے، وزارت پارلیمانی امور کو لکھے گئے خط میں 8 لاکھ سے زائد مشینیں، ان کے لیے ویئر ہاؤسز اور ٹریننگ کی سہولیات کی فراہمی ضروری قرار۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی جائے گی، میئر کا انتخاب براہ راست ہوگا، آرڈیننس کے مطابق الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آئی ووٹنگ کا بھی استعمال کیا جائے گا۔
पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजर्बा। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में सरकारी जमीनें वागुजार कराने का हुक्म। आधे कराची पर कब्जा हो गया, 15-20 मंजिला इमारतें बन गईं, सब गैर कानूनी हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अल हबीब सोसाइटी में रफाही जमीन पर निकाले गए 32 रिहायशी प्लॉट्स मंसूख करने का हुक्म। अदालती अहकामात पर नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने का काम जारी है। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कराची में डेंसो हॉल के करीब तारीखी इमारत पर तामीरात का नोटिस। 2 मंजिलें गिराकर सकाफती विरसा बहाल करने का हुक्म दे दिया। के इलेक्ट्रिक सिर्फ पैसा बना रही है, ग्रिड स्टेशन ना हटाने के केस में रिमार्क्स। गलत अफसर वहां पर बैठा है, बेजाब्तगी वहां पर हो रही है, पिलफरेज हो रही है, करप्शन हो रही है, और इंतजामिया हरकत में आती है, और इंतजामिया हरकत में आने के बाद वो फैसला करती है जो कि उस इदारे के बेहतरीन मफाद में है, उस चिड़ियाघर के बेहतरीन मफाद में है। कराची के चिड़ियाघर में सफेद शेर की मौत पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची दुखी। चिड़ियाघर में माफिया बैठी होने का इल्जाम। डायरेक्टर फौरीन मुअत्तल। वजीर बराए बहरी उमूर के चिड़ियाघर को चलाने की पेशकश। चिड़ियाघर आने वाले बादशाह की मौत पर अफसोस। मर गया, उसका ख्याल रखना चाहिए था। अब वो नहीं है तो बच्चे सबसे ज्यादा उदास हैं। जिनको पता है वो देखने के लिए आ रहे हैं, और आगे से पता चले कि वो मर गया तो अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा में जमाती बुनियादों पर इलेक्शन की कानून में गुंजाइश नहीं। हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए बाकी सूबों का मैकेनिज्म क्यों नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन से 1 हफ्ते में तजावीज तलब कर ली। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 13 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 363 नए मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। पंजाब में डेंगू से मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। 204 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 54 और इस्लामाबाद में 17 नए मरीजों की तस्दीक। आलमी माहौलियात कॉन्फ्रेंस के दौरान मुआवने खुसूसी अमीन असलम से लड़ाई। जरताज गुल वतन वापस आ गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने खजाने को नुकसान की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इख्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों पर तहफ्फुजात का इजहार। आइंदा इजलास में मुशीर खजाना शौकत तरीन को तलब कर लिया।